منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ جو موت کو یاد کرتا ہے نا اور اس کی تیاری بھی کرتا ہے، اس کو حدیث میں عقل مند کہا گیا۔ ہمیں کوئی بیوقوف کہے تو فیل ہوتا ہے نا، تو جو موت کو یاد نہیں کرتا اور تیاری نہیں کرتا وہ عقل مند نہیں ہے، وہ بیوقوف ہے۔ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ موجب الکبیر بارگاہ رسالت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حاضر ہوئے اور وہاں افراد موجود تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں 10واں تھا، ایک انصاری شخص آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور محتاط کون؟ فرمایا وہ لوگ جو موت آنے سے پہلے اسے زیادہ یاد کرتے ہیں، اس کے لیے زیادہ تیاری کرتے ہیں، وہی عقل مند ہیں۔ وہ دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی لے گئے۔ عقل مند وہ ہے جو موت کی تیاری کرتا ہے، چاہے وہ غریب آدمی، چاہے اس کو کوئی نہیں جانتا، مگر وہ موت کو یاد کرتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے۔ اچھا جب پتا ہے کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ہم نے یہاں سے جانا ہے، تو عقل مندی کی علامت کیا ہے؟ عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ تیاری کریں۔ یہاں تو ہم نے رہنا نہیں ہے۔ اچھا مسافر بس میں سفر کر رہا ہے، لانگ روٹ پہ جا رہا ہے، کسی اڈے پہ اترا تو وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی دن میں یہ سرا اجڑ ہے، ارے وہ چھاؤنی چھانے والے، تو نے تو ڈیرے لگا رکھے، کسی وقت بھی اجڑ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو مسافر وہ راستے میں ڈیرے نہیں لگاتا، وہ تو توجہ منزل کی طرف رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، کثرت سے یاد کرو۔ کیسے یاد کریں؟ موت 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 یوں نہیں بھائی، یہ بھی ایک طریقہ تو ہے ویسے کہ ہم موت کا کہیں گے تو یاد آئے گی۔ موت کی یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقربا جو مر چکے ان کو یاد کریں، کیسے ہنستے تھے، کیسے بولتے تھے، اب کہاں ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے دوست احباب تھے، گھومتے پھرتے تھے، قہقے لگاتے تھے، اب کہاں ہیں۔ قبرستان چلے جائیں، موت یاد آئے گی۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھیں، موت یاد آئے گی، کیونکہ موت کا تذکرہ قرآن پاک میں بار بار ہے کہ میری طرف پھرو گے، میری طرف پلٹو گے، تمہیں میری طرف آنا ہے، موت کی یاد آئے گی۔ دینی اجتماعات میں آئیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیں، اس سے بھی انشاءاللہ الکریم موت یاد آئے گی۔ تو موت کو کثرت سے یاد کرنے کا ہمیں فرمایا جا رہا ہے۔ ایک بزرگ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ، دلائل الخیرات شریف جنہوں نے لکھی، ان کی کتاب شورائے آفاق کے پوری دنیا میں ورلڈ فیم کتاب ہے نا، پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ان کا ایک کمرہ خاص تھا جس میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، تو لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ کوئی خزانہ چھپایا ہوا ہے اس میں، ہمیں آنے نہیں دیتے، کسی کو اجازت نہیں دیتے۔ تو کسی نے ان کے والد کو کہا کہ آپ تو والد ہیں، آپ کو تو منع نہیں کریں گے، آپ دیکھیں کمرے میں کون سا خزانہ چھپایا ہوا ہے۔ تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا میں آپ کے کمرے میں آنا چاہتا ہوں۔ نے کہا کہ بڑے شوق سے آئیں۔ وہ جب کمرے میں گئے، خزانہ تو کوئی بھی نہیں تھا، ہیرے جواہرات سونا چاندی تو کچھ بھی نہیں تھا، درہم و دینار نہیں تھے۔ کیا دیکھا؟ کمرے میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے الموت 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 الموت۔ تو موت کو یاد کرنے کا انداز دیکھیں کیسا ہے۔ اپنے موبائل کی اسکرین آن کریں تو لکھا ہوا ہے الموت، اپنے ذاتی بکس پر لکھ لیں الموت۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مہر خلافت تھی اس پر لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا، اے عمر نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ کہ جب بھی کوئی سرکاری حکم جاری ہوگا آپ کی مہر لگے گی، مہر لگے گی تو سامنے وہ حدیث پاک کفا بالموت واعظا، اور نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ موت کو اس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یاد کرتے تھے، اور ہمارے اکابرین موت کو یاد کرتے رہتے تھے، صرف یاد نہیں کرتے تھے، تیاری بھی کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں
کہ موت کی یاد جو ہے دلوں کی سختی کو دور کر دیتی ہے، تو دلوں کو نرم کر دیتی ہے موت کی یاد۔ پھر یہ جو نا ظلم، زیادتی، رشتہ داریاں توڑنا، لڑائی جھگڑے، گالیاں دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، وراثت پر قتل و غارت گری کر رہے ہیں، مقدمے بازی میں زندگیاں گزر رہی ہیں۔ اچھا قرآن پڑھا جاتا ہے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، حدیث پڑھی جاتی ہے اثر ہی نہیں ہوتا، بزرگ سمجھاتے ہیں بیٹا نماز پڑھ لے، بیٹا بہن ہے تیری اچھا سلوک کر، ماں سمجھاتی ہے بیٹا گھر والی پر کیوں ظلم کرتا ہے، نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اگر موت کو یاد کریں گے دل نرم ہوگا تو بڑے بوڑھوں کی اچھی نصیحتیں بھی اثر کریں گی، قرآن و حدیث میں ذوق آئے گا، نماز میں ذوق آئے گا، تلاوت میں آنسو بہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو ہمارا رب کائنات کیا ارشاد فرما رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی، اور قیامت کے دن تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ ہم نیکی کریں یا بدی کریں، اس کا اجر پورا پورا دیا جائے گا۔ انسان نیکی کرتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، انسان نیکی کرتا ہے نزا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، انسان نیکی کرتا ہے قبر میں بھی فائدہ ہوتا ہے، مگر حقیقی طور پر اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا ریوارڈ، اس کا انعام رب کائنات قیامت کے روز عطا فرمائے گا۔ نیکی کرنے کا دنیا میں کیا فائدہ ہوتا ہے ہم دیکھتے نہیں، جو نیکی کرتے ہیں لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، ہم دیکھتے نہیں کہ جو نیکی کرتے ہیں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ جو لوگ نیکی کرتے ہیں پرسکون رہتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں ان کے جنازے کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں ان کے مرنے کے بعد لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں صالحین کے مزارات پر آ کے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے رہتے لوگ، آ کے دعائیں نہیں کرتے ان کے لیے، ایصال ثواب کے ان کے اہتمام کتنے ہوتے ہیں۔ نیکی عمر میں برکت کرتی ہے، نیکی رزق میں برکت کرتی ہے، نیکی ظاہر کو فائدہ دیتی ہے، نیکی باطن کو فائدہ دیتی ہے، نیکی عزت میں اضافہ کرتی ہے، نیکی دنیا کے ساتھ ساتھ نزا میں بھی آسانی دیتی ہے۔ آخر مرنا ہے بھائی، روح نکلنی ہے جسم سے، مگر نیکیاں وہ قبض روح میں آسانی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اسی طرح نیکی قبر میں کام آتی ہے۔ جیسے ایک شخص وہ مرا اور قبر میں پہنچا تو اس کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا نا کہ بھی کیا معاملہ ہوا، اس نے کہا کہ بس کیا بتاؤں، جیسے قبر میں پہنچا تو میں پریشان ہو گیا اور مجھے ایسا لگا کہ میرا کہیں ایمان برباد تو نہیں ہو گیا، ایسا تو نہیں کہ میرا ایمان پر خاتمہ نہ ہوا ہو۔ اچانک منکر اور نکیر قبر میں تشریف لائے، قبر کے سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا، میں پریشان ہوا کہ مجھے تو جواب ہی نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں ایک بہت پر نور چہرہ، خوشبودار لباس، کوئی حسین صورت میری قبر میں آ گئی۔ اس نے آ کر مجھے قبر کے سوالات کے جوابات یاد دلا دیے، میں نے منکر نکیر کو جوابات دے دیے۔ میں نے اس حسین شکل و صورت سے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں تیرا درود پاک ہوں۔ نیکی قبر میں کام آئی، درود پاک افضل نیکی ہے۔ ہم سستی کرتے پڑھنے میں، کاؤنٹر رکھیں اپنے پاس، اللہ نے بھی دیکھو کاؤنٹر دیا ہوا ہے، دیکھیں انگلیوں کے پورے ہیں نا، پڑھیں، یہ ہاتھ ہماری نیکی اور بدی کے گواہ ہیں، ہم ان پر درود پڑھیں گے، کلمہ پڑھیں گے، استغفار پڑھیں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھیں گے، یہ ہماری انگلیاں گواہی دیں گی۔ تو نیکی قبر میں کام آتی ہے، وہ درود پاک قبر میں کام آیا نا۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی کبھی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا ہی نام، تجھ پر درود اور سلام۔
قیامت کے روز نیک کا معاملہ اور ہے، بد کا معاملہ اور ہے. تو نیکی دنیا میں نظام قبر میں قیامت میں کام آئے گی، اور جو گناہ ہیں یہ دنیا میں نحوست کا سبب ہے. لوگ نفرت کرتے ہیں، جو اللہ رسول کا نافرمان ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے. جو دنیا میں اللہ رسول کی نافرمانیاں کرتا ہے بے سکون رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، چاہے وہ عرب نے کھرب پتی ہو جائے، بڑے بڑے مکانات بنا لے، لیٹسٹ گاڑیاں لے کر پھرتا رہے، گھومتا رہے، سکون کی دولت نہیں پائے گا. تو نیکی اور بدی کا پورا اجر قیامت کے روز ملے گا. ٹھیک ہے، پورا اجر. کچھ نہ کچھ فائدہ نیکی کا دنیا میں بھی ہوتا ہے، اور برائی جو انسان کرتا ہے اس کی نحوست دنیا میں بھی ہوتی ہے، مگر آخرت میں پورا اجر دیا جائے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے. مزید ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمیں روزی دینے والا، ہمارا رب ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، سورج کو پیدا کرنے والا، اس کو روشن کرنے والا، اس کو طلوع اور غروب کرنے والا، چاند کو بنانے والا اور اس میں روشنی دینے والا اور اس کے نفع بنانے والا. چاند اور سورج اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، یہ ستارے جو روشن ہیں اللہ کے حکم پر ہیں، یہ ہوائیں اللہ کے حکم پر چل رہی ہیں، زمین رب کائنات نے بنائی، پرند درند چرند ساری مخلوق میرے رب نے ہی بنائی. اللہ خالق کل شیء، جو ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے. کیا فرماتا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو وہ کامیاب ہو گیا. ارے قرآن کہہ رہا ہے کہ جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. میں تو شہرت کو کامیابی سمجھ رہا تھا، میں تو دولت کو کامیابی سمجھ رہا تھا، میں تو میٹرک، ایف اے اور ایف ایس سی، بی ایس سی اور ایم ایس سی اور ایم بی بی ایس اور فلاں پی ایچ ڈی، ایم فل، میں تو اس کو کامیابی سمجھ رہا تھا. میں تو سمجھ رہا تھا میں کامیاب ہو گیا کہ میں ایم پی اے بن گیا، میں ایم این اے ہو گیا، میرے ملینز فالوورز ہیں، میں کامیاب ہو گیا. اتنی لمبی گاڑی ہے، جگمگ کرتی ہے، لیٹسٹ ماڈل ہے، فلاں ملک سے اس کو امپورٹ کیا گیا ہے، میں کامیاب ہو گیا. شادی بھی ہو گئی، بال بچے بھی ہیں، فیملی بھی ہے، اتنا مکان، ہماری تو پراپرٹی بھی ہے، ہمارے تو فلاں اتنے بینک بیلنس ہیں، گھر کی عورتوں کے پاس زیورات بھی کثیر ہیں. میں تو ان کو کامیابی سمجھا ہوا تھا. مال، دولت، شہرت، عزت، دنیاوی تعلیم، میں اس کو کامیابی سمجھا ہوا تھا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم مسلمان، قرآن پر ایمان. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک کی گنجائش ہی نہیں اس بات میں کہ یہ رب کا کلام ہے یا نہیں ہے. رب کا ہی کلام ہے، اللہ نے نازل کیا. جس کا ایمان نہیں وہ مسلمان نہیں ہے، اور ایمان ہے تو بھی پڑھتا کیوں نہیں، سمجھتا کیوں نہیں، عمل کی کوشش کیوں نہیں کرتا بندہ خدا. حقیقی کامیابی کیا ہے؟ کہ بندے کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل کر دیا جائے. یہ ہے حقیقی کامیابی. اب مال، منصب، دولت، شہرت، عزت، یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے. اللہ کی رضا کامیابی کا معیار. جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اسے حقیقی کامیابی نصیب ہو گئی. اچھا بھئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا بھئی، تو قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، اور جو مفسرین نے اس کی تفاسیر لکھی اس کی روشنی میں بتا رہا ہوں. کیا کریں؟ نمازیں پڑھتے رہیں، کام نہ کریں، آفس نہ جائیں، کاروبار نہ کریں، دنیاوی تعلیم حاصل نہ کریں. بھئی یاد رکھیں، دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب کر
فلاں ایجوکیشن، فلاں ایجوکیشن، فلاں ایجوکیشن، فلاں سرٹیفکیٹس، فلاں کورس. وہ نمازوں سے غافل ہے، رمضان کے روزوں سے غافل ہے، ماں باپ کی خدمت سے غافل ہے، دین کے احکامات کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت سے غافل ہے، تو یہ دھوکے میں ہے. تو دنیا کے وہ معاملات جو آخرت سے غافل کریں، اللہ رسول سے غافل کریں، یہ دھوکہ ہے. اور اگر کوئی شخص اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں رہتا ہے، اس کے لیے تو دنیا بری نہیں، اس کے لیے تو دنیا اچھی چیز ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کر رہا ہے. اللہ اکبر. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی لذتیں، اس کی خواہشات، اس کی رعنائیاں، لگژریز، قرآن کہتا ہے دھوکے کا مال ہے، دھوکے کا سامان ہے. بظاہر بڑا خوبصورت نظر آتا ہے لیکن اندر میں اس کے بہت فساد ہے. تو بس یہ دنیا کہ بظاہر بہت اچھا لگتا ہے لیکن حقیقتاً اس میں دھوکہ اور چکر بازی. اللہ پاک ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوڑے جتنی جگہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. فرمایا اگر تم چاہو تو قرآن پاک کی آیت پڑھ لو، وہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اصل کامیابی یہ ہے. اور دیکھیے قرآن پاک میں اور مختلف انداز سے ہمیں سمجھایا گیا، بتایا گیا. اللہ کرے ہم قرآن پڑھیں. قرآن نہیں پڑھتے. اب قرآن پڑھیں گے تو بھی کتنے پیسے ملیں گے؟ کیونکہ ہمیں ثواب تو چاہیے نہیں، ہمیں پیسے چاہیے نا. پیسے ملتے تو ہم تو یورپ چلے جاتے، پیسے ملتے ہم امریکہ چلے جاتے. 10 نہیں 12 گھنٹے، 12 نہیں 14 گھنٹے ڈیوٹی دیں گے. پیسے دو مجھے، ثواب ملے گا. کریم مسجد میں بھی نہیں جاؤں گا، ثواب. قرآن گھر پہ موجود ہے نا بھائی. اللہ کی محبت میں اس کی زیارت کریں، میرے رب کا کلام ہے، دیکھو ثواب مل گیا. قرآن کو چومیں، قرآن کو باوضو ٹچ کریں. ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. ایک آیت کو سمجھ کے پڑھیں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ پورا قرآن بے سمجھے پڑھنے سے افضل ہے. قرآن تو قرآن میرے رب کا کلام ہے، مگر قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں. سمجھنا تو اس کے بعد ہے نا. آتا ہی نہیں، پڑھنا ہی نہیں آتا. تو بھائی نہیں آتا تو سیکھ لیں بھائی. اور کہاں سیکھیں؟ دعوت اسلامی سکھا رہی ہے، آن لائن سکھا رہی ہے، مفت میں سکھا رہی ہے. گھر آ کر قاری صاحب پڑھا دیں گے، قریبی مسجد کے اندر، دکان پر، آفس میں. پاکستان میں کم و بیش 2.5 لاکھ اسلامی بھائی مدرسۃ المدینہ بالیخان میں قرآن سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں. فیس نہیں لی جاتی، اللہ کا کرم. دعوت اسلامی قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کر رہی. 6 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں قرآن پاک حفظ یا ناظرہ کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں. بھئی چائنیز سیکھ لی، کورین سیکھ لی، قرآن پڑھنا نہیں سیکھا بھائی. وہی بات ہے کہ اس میں پیسے ملیں گے. اس میں کیا ملے گا؟ اس میں بھائی اللہ کی رضا ملے گی، اس میں ثواب ملے گا، اس میں دنیا اور آخرت کی خیر و برکات ملیں گی. اللہ پاک نصیب فرمائے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پاکیزہ کلام میں کیا ارشاد فرما رہا ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو،
بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ہرگز دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے، اور ہرگز بڑا فریبی تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ دے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت ضرور آنی ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مرنے کے بعد ضرور اٹھایا جائے گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیک اور بد جو بھی کام کیے اس کا حساب ہوگا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا ملے گی۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ہرگز دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے۔ دنیا کی لذتوں میں مشغول ہو کر، مست ہو کر، کام میں، کاروبار میں، دکان میں، دوست یار میں، سوشل میڈیا میں، بال بچوں میں مست ہو کر آخرت کو بھولنا نہیں ہے، موت کو بھولنا نہیں ہے، قیامت کو بھولنا نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیشی کو بھولنا نہیں ہے، جنت اور دوزخ کو بھولنا نہیں ہے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور ہرگز بڑا فریبی تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ دے۔ یہ فریبی کون ہے؟ شیطان، سب سے بڑا فریبی۔ اور اس کا فریب کیا ہے؟ شیطان کا فریب یہ ہے، تو اگر گناہ کر رہا ہے تو کیا ہو گیا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اگر نماز چھوڑتا ہے تو کیا ہو گیا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ رمضان کے روزے نہیں رکھتا، کیا ہو گیا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ شیطان کا فریب۔ تو اگر بیوی پر ظلم کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، کیا ہو گیا، گندی ویڈیو دیکھ لی، تھوڑی دیر کے لیے انجوائے کر لیا، کیا ہو گیا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بھائی ذرا گھریلو اسٹیٹس بھی تو بنانا ہے نا، ذرا سود لے لیا، رشوت لے لی، کیا ہو گیا، اللہ معاف کرنے والا۔ کیا ہو گیا اگر کسی غیر محرم کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیا لذت کے ساتھ، کیا ہو گیا، کسی امرت کو لذت کے ساتھ دیکھ لیا، کیا ہو گیا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ فریبی ہے شیطان، اور اس کے یہ فریب ہیں، یہ اس کے فریب ہیں۔ اللہ اکبر، کہ گناہوں سے مزے اٹھا لو، اللہ حلم والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو اس طرح شیطان انسان کو گناہوں سے توبہ کرنے سے روکتا ہے، اس طرح شیطان انسان کو نیک اعمال سے روکتا ہے، انسان پھر گناہوں پر جری ہوتا ہے۔ اور استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہم گناہ کر رہے ہیں تو کیا ہوا، عبادت نہیں کر رہے تو کیا ہوا، اللہ بخشنے والا ہے، ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، کیا ہو گیا۔ یاد رکھیں، توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا، اس کو تو علماء نے کفر لکھا ہے، کہ ابھی گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے۔ تو ارے بھائی، تجھے کس نے کہہ دیا کہ تو گناہ کرنے کے بعد زندہ رہے گا؟ ڈکیتی کر لی رات کو کہ چلو پھر بعد میں یار توبہ کر لیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو شیطان فریب میں نہ ڈال دے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، میں نے اور آپ نے مرنا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، آخرت قیامت قائم ہوگی، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اچھے اعمال کرنے والے، ان کو مہمان بنا کر جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور جو اللہ رسول کے نافرمان ہیں، اللہ پاک جن سے ناراض ہے، توبہ استغفر اللہ، ان کو جہنم کی طرف فرشتے ہانکیں گے، اور بعض کو تو منہ کے بل گھسیٹ کر لے جائے، مرے ہوئے کتے کو لے کے جاتے۔ توبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو اولاد، مال، کھیل کود، یہ ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دے، آخرت کی تیاری سے غافل نہ کر دے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ سنیں سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں کیا ارشاد ہوتا ہے، یا اللہ ہمیں قرآن کا عاشق بنا دے، یا اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کیا ارشاد ہوتا ہے، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما
وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مالوں اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے. دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگا، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا مال ہے. 5 چیزیں بیان ہوں یہاں پر. آیت نمبر 20 سورہ حدید میں 5 چیزیں بیان ہوئی. نمبر 1، دنیا کی زندگی کھیل کود ہے. کھیل کود کس کا کام ہے؟ بچوں کا. ٹھیک ہے، کھیل کود ہے بچوں کا کام. اس میں محنت کرنا، مشقت کرنا، وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں. دنیا کی زندگی زینت اور آرائش کا نام ہے. زینت اور آرائش کس کا کام ہے؟ عورتوں کا کام ہے. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ فخر، غرور، بڑا پن، میرا مال، ہاں لباس قیمتی پہنا ہوا ہے، موبائل بڑا قیمتی، اپنے بچوں کو قیمتی کھلونے، قیمتی چیزیں، تو بڑا فخر کہ ہم فلاں جگہ فلاں مال سے لائے تھے، ہم اتنے کا. وہ ٹور بنتا ہے نا، ذرا پوزیشن بنتی ہے نا، مالدار لوگ ہیں. تو مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا. جب دنیا میں اتنی قباحتیں موجود ہیں تو کیوں دل لگائیں بھائی. اور دنیا کی زندگی کی ایک اور مثال کیا بیان ہوئی؟ جیسے بارش ہوتی ہے تو زمین سے پھر ہریالی نکلتی ہے، گرینری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، گھاس نکلتا ہے. اور جب کھیت بہت ہوتا ہے، فصل بہت ہوتی ہے تو کسان خوش ہو جاتا ہے کہ واہ کتنی فصل ہو گئی. اب وہ منصوبہ بندی کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا، اتنا مال آئے گا تو یہ عیش و عشرت کروں گا. پھر کیا ہوتا ہے؟ زمینی یا آسمانی آفت آتی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. یہی حال دنیا کی زندگی کا ہے. جس کو دنیا ملتی بہت خوش ہوتا ہے، بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، اور بہت جلد وقت گزر جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں آخرت ہے. اللہ اکبر. اب جو دنیا کے طلبگار ہیں، لو و لعب میں، کھیل مستی میں لگے ہوئے ہیں، یہ خاص طور پر تو وہ ہیں جو غیر مسلم ہیں. مگر مسلمان بھی اللہ کی پناہ، بس وہ آخرت کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو کتنی پیاری بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو آخرت کے گھر کی تصدیق کرتا ہے لیکن دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے. دیکھیں نا، کہیں جی ہاں جی مرنا، ہاں جی مرنا ہے، تو پھر بھائی نماز میں کیوں نہیں نظر آتا؟ قیامت قائم ہونی، ہاں جی قیامت تو قائم ہونی ہے، تو بھائی تیاری کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہ فرمانی کرتا ہے اللہ رسول کی؟ تو آخرت کی تصدیق تو کرتے ہیں، آخرت کی ہم تیاری نہیں کرتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے، آخرت کی تیاری نصیب فرمائے. اعلیٰ حضرت نے کچھ اشعار کی صورت میں سمجھایا. دنیا کو تو کیا جانے یہ بس کی گاٹھ ہے حرافہ، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ زہر کی گٹھڑی اور دھوکے باز ہے، دیکھنے میں بڑی بھولی بھالی ہے. مزید اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں، شہد دکھائے زہر پلائے
اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے، دنیا شہد دکھائے زہر پلائے، بظاہر فائدہ نظر آتا ہے، حقیقت میں وہ نقصان ہے۔ شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ہے، یہ ڈائن ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے اس کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اور اللہ اکبر، مزید سنیں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی رحمت بہت بڑی ہے، اس طرف آگے بڑھیں، نیک اعمال کی طرف آگے بڑھیں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، وہ میں نے وضاحت کے ساتھ عرض کیا کہ دنیا وہ بری ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے غافل کر دے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم کام، کاروبار، بزنس بڑے سے بڑا کریں اور اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تو ہم دنیا دار نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک شخص ارب پتی ہے مگر وہ مال کے حقوق واجب ادا کرتا ہے، زکوٰۃ پوری دیتا ہے، حج فرض ہوا حج پر گیا، نمازیں وہ پڑھتا ہے، اور دیگر جو اللہ رسول کے احکامات ہیں اس پر عمل کرتا ہے، یہ دنیا دار نہیں ہے۔ اور ایک شخص مزدور ہے، مزدوری کی بنا پر وہ نماز نہیں پڑھتا اور اللہ اس کے رسول کے احکامات سے غافل ہو جاتا ہے، تو یہ دنیا دار ہے۔ تو جو چیز اللہ رسول کی یاد سے غافل کرے وہ دنیا ہے، اور ہم نے اللہ رسول سے غافل نہیں ہونا۔ ہم یہاں دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہیں، ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے اور آخرت کی تیاری نصیب فرمائے۔ ایک بڑا پیارا شعر ہے، اللہ کرے کہ ہم سمجھیں۔ کیا کیا کرے گا بندے تھوڑی سی زندگی میں، کیا کیا کرے گا بندے تھوڑی سی زندگی میں، دنیا کا چھوڑ جھگڑا اللہ سے لو لگا لے، دنیا کا چھوڑ جھگڑا اللہ سے لو لگا لے، کیا کیا کرے گا بندے۔ اللہ پاک ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے۔ اچھا، ہم فکر آخرت کا ذہن بنائیں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ نے استطاعت دی تو حج کی سعادت حاصل کریں، رمضان کے روزے رکھیں، اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ ادا کریں، خوش دلی کے ساتھ ادا کریں۔ 100% اللہ کا ہے، اور جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت ہمارے پاس ہے، وہ بعض کو تو زندگی میں بھی چلا جاتا ہے بھائی مال، خوشی خوشی زکوٰۃ پوری دیں۔ اللہ نے اولاد دی، ان کو دین سکھائیں۔ اللہ نے ماں باپ دیے، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں۔ اللہ نے رشتے بنائے، بہن بھائی ہیں، یہ بھی سکون اور راحت کا سبب بنتے نا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ رشتے داروں میں خالہ، پھپھی، ماموں، نانا، دادا غریب ہیں، اللہ نے آپ کو مال میں وسعت دی ہے، ان کی خدمت کریں۔ اللہ اکبر، اچھی صحبت اختیار کریں، ایسے لوگوں کو دوست بنائیں جو اللہ کی یاد کرائیں، جو آخرت کی یاد کرائیں،
جو ہمیں مسجد کی طرف لے کر جائیں، ایسوں کو دوست بنائیں اور دین کا علم سیکھیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی دین کا علم سکھانے میں، پھیلانے میں بہت کوشش کر رہی ہے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ دیکھیں الحمدللہ دعوت اسلامی دین کی روشنی کو پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کس طرح؟ مدرسۃ المدینہ کے ذریعے سے بچوں اور بچیوں کو درست لب و لہجے سے قرآن پڑھا کر، یہاں تک کہ ماشاءاللہ نابینا بچوں کو بھی قرآن حفظ کروایا جا رہا ہے، ان کے بھی خصوصی طور پر حفظ و ناظرہ کے، نابینا افراد کے بھی حفظ قرآن کے ماشاءاللہ مدرسے بنے ہوئے ہیں۔ دعوت اسلامی دین کے علم کی روشنی کو پھیلا رہی ہے مدرسۃ المدینہ بالغان و مدرسۃ المدینہ بالغات کے ذریعے۔ الحمدللہ بغیر کسی فیس کے اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ دعوت اسلامی جامعۃ المدینہ کے ذریعے سے دین کی روشنی کو پھیلا رہی ہے۔ فیضان آن لائن اکیڈمی 30 سے زائد آن لائن کورسز کے ذریعے سے دین کی خدمت ہو رہی ہے، نور علم کو پھیلایا جا رہا ہے۔ ہفتہ وار اجتماع الحمدللہ ہوتے ہیں، ملک میں بھی بیرون ملک میں بھی۔ اس کے ذریعے سے ظاہر و باطن کی اصلاح ہوتی ہے، نور علم عام کیا جا رہا ہے۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرے کے ذریعے سے نور علم پھیلایا جا رہا ہے، درس کے ذریعے، فجر کے بعد تفسیر سنانے کا حلقہ، اس کے ذریعے، مدنی قافلوں کے ذریعے، ہفتہ وار امیر اہل سنت کو رسالہ پڑھنے کا فرماتے ہیں، اس کے ذریعے سے علم کی روشنی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ المدینۃ العلمیہ جو دعوت اسلامی کے علماء پر مشتمل ایک ادارہ ہے، جس میں سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، نور علم اس طرح عام کیا جا رہا ہے۔ اور ماشاءاللہ ایک مبلغ ہے کہ جو دن رات سوتا ہی نہیں ہے، نیکی کی دعوت ہی دیتا رہتا ہے، اس کا نام پتہ کیا ہے؟ مدنی چینل۔ یہ الیکٹرونک مبلغ دن رات بولتا ہی رہتا ہے، کبھی قرآن سناتا ہے، کبھی حدیث سناتا ہے، کبھی نعت سناتا ہے، کبھی منقبت سناتا ہے، کبھی حلال و حرام کا بتاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دعوت اسلامی مدنی چینل کے ذریعے علم کی روشنی کو راؤنڈ دی کلاک عام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ الحمدللہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی دین کی روشنی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ٹویٹر، یوٹیوب وغیرہ، یہ جو سوشل میڈیا کی مختلف سائٹس ہیں، اس کے ذریعے سے، اور دعوت اسلامی کے مختلف پیجز پر لائکس اور فالوورز جو ہیں وہ 5.5 کروڑ سے زیادہ ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار نیکی کا دور نہیں ہے، کون کہتا نہیں ہے بھائی؟ یہ 5.5 کروڑ کو زبردستی کس نے کی؟ وہ رغبت کے ساتھ ہی تو انہوں نے سبسکرائب کیا نا، الحمدللہ۔ تو اب بھی ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو، حدیث کو، نعتوں کو، آخرت، دین کی باتوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ رسول کی باتوں کو پسند کرتے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ دعوت اسلامی سوشل میڈیا کے ذریعے اور ماشاءاللہ مختلف اپلیکیشنز کے ذریعے بھی دین کی روشنی کو پھیلا رہی ہے۔ تفسیر صراط الجنان ماشاءاللہ 1 ملین سے زیادہ افراد اس کو ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ، الحمدللہ۔ اور یہ تفسیر صراط الجنان کیا ہے؟ اس میں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر ہے۔ موبائل میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں پلے اسٹور سے، مفت میں قرآن پڑھتے جائیں بھائی، قرآن سمجھتے جائیں اللہ پاک کی رحمت سے۔ اسلامک ای بک لائبریری، اس میں تو 1000 سے زیادہ کتابیں ہیں، اس کے ذریعے بھی دین کی روشنی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، دعوت اسلامی والوں کو اپنا دوست بنائیں، انشاءاللہ یہ آپ کو آخرت کی توجہ دلائیں گے۔ موت و آخرت جو یقینی ہے اس کی طرف ہم جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، کسی کی